الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ حضور سید عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزانہ 10 مرتبہ صبح کو اور 10 مرتبہ شام کو ہماری ذات اقدس پہ درود شریف پڑھے، قیامت والے دن وہ ہماری شفاعت کو پالے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے۔ اب بھی ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ موت اور برزخی حالات پر امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے شرح الصدور، جس میں موت کے متعلقہ، نزع کے وقت کی کیفیت اور پھر اس کے بعد میت کو غسل دینے کے امور سے ریلیٹڈ اور اس کا جنازہ لے کر چلنا، اور پھر بعد از انتقال ہونے والے معاملات، پھر ارواح کی آپس میں ملاقاتیں، ان تمام امور کا انہوں نے ایک کتاب کے اندر جمع کر کے اس امت مسلمہ پر احسان کیا۔ تو آج اسی میں سے چند باتیں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ جو میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں اس کو امام سیوطی نے شرح الصدور میں لکھا ہے، اور امام ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو مصنف میں لکھا۔ فرمایا کہ مومن مرنے سے پہلے ہی خوشخبری پا لیتا ہے۔ جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو وہ پکارتا ہے، جسے جنوں انسانوں کے علاوہ گھر میں موجود ہر جاندار سنتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی تمام مہربانوں سے بڑھ کر مہربان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے چلو۔ جب اسے تخت پر رکھا جاتا ہے غسل کے لیے تو وہ کہتا ہے کہ تم سست کیوں چلتے ہو، جلدی چلو۔ یہ بندہ مومن کا حال ہے۔ جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنا جنتی ٹھکانہ اور دیگر وعدہ کی گئی نعمتیں دیکھتا ہے۔ اس کی قبر پھولوں اور خوشبوؤں سے بھر دی جاتی ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ یہ جو پھول ہیں تو یہ خاص جنت کے اور برزخ کی دنیا کے پھول ہیں کہ مومن کی قبر کو فرشتے پھولوں سے اور خوشبو سے بھر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر وہ عرض کرتا ہے قبر میں، یا رب عز و جل مجھے آگے بھیج دے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ابھی تیرا وقت نہیں ہوا، تیرے بہت سے بہن بھائی ابھی تیرے پاس نہیں آئے، ہاں ٹھنڈی آنکھیں کیے سو جا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، دنیا میں اتنی مختصر اور میٹھی نیند کبھی کوئی پیٹ بھرا آسودہ حال نوجوان بھی نہیں سویا ہوگا جتنی میٹھی نیند اس بندے کو نصیب ہوتی ہے، یہاں تک کہ بروز قیامت خوشخبری سننے کے لیے بیدار ہوگا۔ آپ غور فرمائیے، ایک تو قبر کو جنتی پھولوں اور خوشبوؤں سے بھر دیا جاتا ہے، پھر اس کو قبر میں بھی اضطراب ہے کہ اب اس سے اگلے مرحلے کی طرف لے کر جائیں، اور پھر اس کے بعد جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ایک بندہ سیر ہو کے کھاتا پیتا ہے اور نوجوان ہے اور خوب وہ راحتوں کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کو جو نیند آتی ہے وہ بڑی سرور والی نیند آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کو بھی اتنی سرور والی نیند نہیں آتی جتنی سرور والی نیند قبر میں بندہ مومن کو آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، نسخہ اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ یعنی حضور نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں فنا ہو کر پھر جب قبر میں گئے تو تب چین سے سونا مل گیا ہے۔ فرمایا یہی نسخہ اکسیر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ پھر امام سیوطی رحمہ اللہ نے ایک اور بڑی طویل روایت نقل کی ہے، اور یہ تفسیر در منصور میں بھی آپ نے لکھی ہے اور شرح الصدور کے اندر بھی اس کو لکھا ہے، تو اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جنت یا دوزخ میں اپنا مقام دیکھے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہوتا۔ یہی مضمون امام بخاری رحمہ اللہ نے
صحیح بخاری میں کتاب الجنائز کے اندر باب قائم کیا ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے والے کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو فرشتوں کی 2 صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں، جن فرشتوں کے چہرے سورج کی طرح چمکتے اور دمکتے ہیں۔ صرف وہی شخص ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اگرچہ تم یہی سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی بندہ مومن پر جو روح قبض ہونے کی کیفیات کے لمحات ہوتے ہیں، وہ ہو تو چپ جاتا ہے اور سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو دیکھنے والوں کو یہی محسوس ہوتا ہے، گھر والے جو اس کے قرب و جوار میں، کہ یہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دیکھ ان فرشتوں کو رہا ہوتا ہے جن کی 2 لائنیں بنی ہوتی ہیں اور ان کے چہرے روشن ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر فرشتے کے پاس جنتی کفن اور خوشبو ہوتی ہے، جنتی کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا مومن ہے تو فرشتے اسے جنت کی خوشخبری سنا کر کہتے ہیں، اے ستھری جان، اپنے رب تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف نکل۔ خدائے رحمان عز و جل نے تیرے لیے وہ انعامات و اعزازات تیار کر رکھے ہیں جو دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے۔ فرشتے نہایت نرمی سے اسے یہ خوشخبری سناتے رہتے ہیں، اور ان کی مہربانی اور نرمی ماں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے ہر ناخن، ہر جوڑ سے روح نکالتے ہیں، ایک کے بعد ایک انگ مردہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ سب سے بڑی نرمی سے رونما ہوتا ہے، اگرچہ تمہیں سخت سمجھ آتا ہے، یہاں تک کہ اس کی روح تھوڑی تک پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ جو روح ہے وہ مومن کے جسم سے نکلنے کو اتنا سخت ناپسند کرتی ہے جتنا بچہ رحم مادر سے باہر نکلنے کو برا جانتا ہے۔ یعنی روح بھی بندہ مومن کا وجود چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی۔ فرشتے اس کی روح لینے کو ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ بالآخر حضرت ملک الموت علیہ السلام اسے لے لیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، 21واں پارہ سورہ سجدہ کی 11 نمبر آیت، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے۔ پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام اسے سفید کپڑوں میں لے کر اپنی گود میں اس قدر پیار سے دباتے ہیں کہ ماں بھی اپنے بچے کو اتنے پیار سے نہیں دباتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس سے مشک سے بہتر خوشبو نکلتی ہے۔ خوشبوؤں میں مشک جو ہے بڑی مہنگی اور قیمتی، آج بھی اس کا اصل ملنا ناممکن تو نہیں، البتہ مشکل ضرور ہے، یہ کافی قیمتی خوشبو ہوتی ہے۔ اس سے مشک سے بہتر خوشبو نکلتی ہے اور جس کو فرشتے سونگھتے ہیں، اور یوں خوشبو وہ خوشخبری دیتے ہیں، اے خوشبودارو پاکیزہ روح خوش آمدید، یعنی ملائکہ اس روح کو ویلکم کہتے ہیں۔ اے اللہ اس روح پر اور اس جسم پر جس سے یہ نکلی ہے رحمت فرما، یہ فرشتے دعا دیتے ہیں۔ پھر اسے لے کر آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ ہوا میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے کہ جس کی تعداد کو وہی جانتا ہے۔ اس روح سے مشک سے بہتر خوشبو نکلتی ہے، تو وہ اس کو سونگھتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں۔ پھر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور ہر آسمان کا ہر فرشتہ اس کے لیے دعائے رحمت کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب روح کو پہنچا دیا جاتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے ستھرے جسم سے نکلنے والی ستھری روح خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کہتے ہیں مرحبا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو خوش آمدید فرمائے تو کائنات کی ہر چیز اس کو خوش آمدید کہتی ہے۔
اور اس کی تمام تنگی دور کر دی جاتی ہے۔ پھر اس پاکیزہ جان کے لیے حکم آتا ہے کہ اسے جنت میں لے جا کر اس کا مقام دکھاؤ، اس پر وہ تمام نعمتیں پیش کرو جو ہم نے اس کے لیے تیار کی ہوئی ہیں، پھر اس کو زمین کی طرف لے کے جاؤ، کیونکہ میں فیصلہ فرما چکا ہوں کہ انسان کو زمین سے پیدا کروں گا اور زمین سے ہی انہیں لوٹاؤں گا زمین کے اندر، اور پھر زمین ہی سے ان کو نکالوں گا۔ تو یہاں ملائے اعلیٰ میں اس روح کو سیر کرا کے جنت کے سارے مرحلے اس کو واپس لے جاؤ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ روح جو مومن کی روح ہے زمین کی طرف جانے کو جسم سے نکلنے سے بھی زیادہ برا جانتی ہے۔ یعنی پہلے مومن بندے کے وجود سے نہیں نکل رہی تھی، اور اب جب اس کو ملائے اعلیٰ کی سیر کرا دی ہے تو اب وہ پھر واپس زمین پر آنے کو پسند نہیں کرتی، اور عرض کرتی ہے، کیا تم مجھے دوبارہ اسی جسم میں لٹاؤ گے جس سے چھٹکارا پا کر آئی ہوں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں حکم ہی یہ ہے، لہٰذا تمہارے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ فرشتے اسے یعنی روح کو اتنی دیر میں واپس لے آتے ہیں جتنی دیر میں لوگ غسل و کفن سے فارغ ہوتے ہیں، اور پھر اسے اس کے جسم اور کفن میں داخل کر دیتے ہیں۔ یعنی ادھر وجود سے روح نکلی ہے تو اگلا کام شروع ہو گیا، یہاں ابھی ٹائم باقی ہے کہ مردے کو غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، وہ ساری سیریں کر کے تو واپس جسم میں لٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گرامی قدر حضرات، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ضمن میں ایک اور بہت پیاری حکایت نقل کی ہے، اور یہ امام ابن ابی شیبہ نے مصنف کے اندر اس کو نقل کیا۔ حضرت سیدنا ربعی بن حراش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کے گھر والوں نے اطلاع دی کہ ان کے بھائی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں میں بھاگ کر گیا تو دیکھا کہ بھائی کو کپڑوں میں لپیٹ دیا گیا، جس طرح میت کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر جب اس کے سرانے پہنچا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس کے لیے استغفار کرنے لگا۔ اچانک اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کر السلام علیکم کہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام سبحان اللہ۔ اس نے کہا سبحان اللہ، میں تم سے جدا ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے پھول، خوشبو اور اپنے رب کو راضی پایا، خوشبو بھی ملی، پھول بھی ملے۔ اس نے مجھے باریک اور موٹے ریشم کا سبز لباس پہنایا اور میں نے معاملہ اس سے آسان پایا جتنا تم سمجھتے ہو۔ تم مایوس نہ ہونا، میں نے اپنے رب تعالیٰ سے تمہیں یہ خوشخبری سنانے کے لیے اجازت مانگی تھی، جلدی کرو اور مجھے بارگاہ رسالت میں لے چلو، کیونکہ انہوں نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میری واپسی تک میرا انتظار فرمائیں گے۔ اتنا کہہ کر پھر وہ میرا جو بھائی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ یہ جو ربعی رحمہ اللہ ہیں جن کے بھائی نے بعد از وفات کلام کیا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ہم 4 بھائی تھے۔ ہمارے ایک بھائی ربی ہم میں سب سے زیادہ نمازیں پڑھتے اور سخت گرمیوں میں ہم سے بھی زیادہ روزے رکھتے تھے، یہاں نفلی روزے مراد ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ہم ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اچانک ہی بھائی ربی نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کہا السلام علیکم۔ لوگوں نے کہا وعلیکم السلام، کیا تم مرنے کے بعد کلام کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں تمہارے بعد اپنے رب سے بڑی اچھی حالت میں ملا، میرا رب ناراض نہیں تھا، اس نے راحت، پھول اور ریشم سے میرا استقبال کیا۔ سنو، حضور سیدنا ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری نماز جنازہ کا انتظار فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، لہٰذا میری نماز جنازہ میں جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ ہم نے اس بات کو ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر کیا، یعنی یہ آپ غور کریں کہ کس دور کا واقعہ ہے۔ تو حضور ام المومنین سرکار صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میری امت میں ایک شخص مرنے کے بعد کلام کرے گا۔ تو یہ پھر کلام جو ہے وہ ان سے ظاہر ہو گیا۔ گرامی قدر حضرات، نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کی بندگی و عبادت، یہ قبر کے اور موت دونوں مرحلوں میں بندے کے لیے آسائش، آسانی اور رحمت کا سبب ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابان بن ابو عیاش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مورق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کے وقت ہم ان کے پاس تھے۔ جب ان کو کفن دیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ ان کے سر سے ایک نور نکلا جو چھت کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا ہی نور ان کے پاؤں کی طرف سے بلند ہوا۔ پھر وجود کے درمیانی حصے سے ایک نور نکلا۔ ابھی ہم ایک ساتھ ہی ٹھہرے تھے کہ انہوں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کہا، کیا تم نے کچھ دیکھا؟ وہ فوت شدہ شخص نے کہا۔ ہم نے کہا جی ہاں، اور جو کچھ دیکھا تھا کہ سر سے نور، قدموں سے نور اور درمیانی وجود کے حصے سے نور، وہ بتا دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ سورہ سجدہ ہے جو میں ہر رات پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سورہ سجدہ ہے جو میں ہر رات پڑھتا تھا، اور جو نور تم نے میرے سر کی طرف دیکھا یہ نور سورہ سجدہ کی ابتدائی 14 آیات تھیں، اور جو نور تم نے میرے قدموں کی طرف سے دیکھا وہ آخری 14 آیات کا نور تھا، اور جو تم نے میرے وجود کے درمیانی حصے سے نور نکلتا ہوا دیکھا ہے وہ تنہا آیت سجدہ تھی جو میری شفاعت کروانے کے لیے بلند ہوئی۔ آیت سجدہ آتی ہے اس سورہ سجدہ میں، اور سورہ ملک میری حفاظت کر رہی ہے۔ اتنا کہا اور پھر انتقال فرما گئے۔ آپ نے دیکھا کہ سورہ ملک، سورہ سجدہ اور اس کی آیات جو ہیں وہ مرنے کے بعد بھی بندے کی بخشش کا سامان کر رہی ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان شریف نزول قرآن کا مہینہ ہے، ہمیں پکی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو عبادت 12 مہینے جاری رہنی چاہیے، تلاوت قرآن 12 مہینے جاری رہنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ چند دن عبادت، چند دن ذکر ہو اور اس کے بعد اس کو موقوف کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف ماہ رمضان میں عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ پوری زندگی عبادت میں گزارنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت رومی علیہ رحمت فرماتے ہیں، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ زندگی ہے ہی بندگی کے لیے، اور جس زندگی میں بندگی نہیں ہے وہ پھر شرمندگی کا باعث ہوتی ہے، قبر کے اندر بھی اور حشر کے اندر بھی۔ ایک اور حکایت حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی ہے، اور یہ بھی بڑی ایمان افروز ہے۔ حضرت سیدنا حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ربیع بن حراش رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھا لی کہ انہیں اس وقت تک کوئی ہنستا ہوا نہیں دیکھے گا جب تک وہ اپنا ٹھکانہ نہ جان لیں۔ بعضوں نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے کہ یہ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو نوجوان ایک ٹولی بنا کر بیٹھے تھے، اور جس طرح آپس میں باتیں کر کے اونچے اونچے قہقہے بلند ہوتے ہیں تو اس طرح قہقہے بلند ہو رہے تھے۔ تو حضرت یہ بھی ان میں شامل تھے، یہ جو حضرت ربیع ہیں یہ بھی ان میں شامل تھے۔ تو ایک اللہ والے گزرے اور انہوں نے پوچھا کہ او نوجوانوں، کیا تمہیں یہ خبر مل گئی ہے کہ تم جنتی ہو؟ انہوں نے کہا جی ایسی تو کوئی بات نہیں۔ کہا یہ خبر مل گئی ہے کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو فرمایا اس لاپرواہی سے تو وہی ہنس سکتا ہے جس کو دنیا میں خبر دے دی گئی ہو کہ تو جنتی ہے، تیرا ٹھکانہ جنت ہے، وگرنہ تو یہ اس طرح کا ہنسی مذاق بنتا نہیں ہے۔ تو ساری نصیحت کی باتیں سنتے سارے ہی کان ہیں پر سارے دل قبول نہیں کرتے۔
تو حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دن قسم کھا لی کہ اب مجھے ہنستا ہوا کوئی نہیں دیکھے گا جب تک کہ مجھے ٹھکانہ میرا معلوم نہ ہو جائے کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ انہوں نے پھر اس قسم کو ساری زندگی نبھایا، کسی نے ان کو ہنستے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی اور ان کو تختہ غسل پہ رکھا گیا تو انہوں نے مسکرانا شروع کر دیا، تو سارے سمجھ گئے کہ اب ان کو ان کا ٹھکانہ بتا دیا گیا ہے، اس لیے ان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور حکایت نقل کی ہے کہ سیدنا مغیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدتنا روبہ بنت بیجان رحمۃ اللہ علیہ، یہ بی بی ہیں، ان کا انتقال ہوا اور جب ان کو غسل و کفن دیا گیا پھر دیکھا تو وہ حرکت کرتے ہوئے لوگوں سے کہہ رہی تھیں خوش ہو جاؤ کیونکہ جتنا تم مجھے ڈراتے تھے میں نے معاملہ اس سے آسان پایا ہے، اور میں نے جانا ہے کہ رشتہ کاٹنے والا اور شراب کا عادی اور مشرک یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ نے شروع میں حدیث سن لی کہ ابھی لوگ تو اس کے غسل کفن کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن روح کو پورے آسمانوں کی سیر جو ہے وہ کمپلیٹ کروا دی جا چکی ہوتی ہے۔ یہ معلومات جو ہیں اسی بنیاد پر ہیں، اسی کیفیات کے ساتھ ہیں۔ ایک اور حکایت سماعت کیجئے گا، اور اس کو یہ روایت ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ ہم اپنے کسی مریض کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کی آنکھیں بند کر کے اس پہ کپڑا ڈال دیا اور ایک شخص کو کفن، خوشبو اور چارپائی لانے بھیج دیا۔ جب ہم اسے غسل دینے لگے تو وہ حرکت کرنے لگا، ہم نے تعجب سے کہا سبحان اللہ، ہم تو سمجھے تھے کہ تم فوت ہو گئے ہو۔ اس نے کہا ہاں میں فوت ہو گیا، اور ایک خوبصورت شخص نے مجھے قبر میں رکھ کر کاغذوں سے ڈھک بھی دیا، مگر اچانک ایک بدبودار کالی عورت آئی اور اس نے اس بزرگ بندے کے سامنے میرے گناہ گنوانے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے مجھے بڑی حیا آئی جب میرے گناہ اس کالی عورت نے اس بزرگ کے سامنے گنوانے شروع کیے۔ میں نے اس سے کہا تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ میرا پیچھا چھوڑ دے اور ایسا مت کہہ۔ وہ بولی چل ہم مقدمہ لڑتے ہیں۔ چنانچہ میں ایک کشادہ جگہ گیا جہاں ایک طرف چاندی کا چبوترا تھا اور ایک کنارے پر مسجد بنی ہوئی تھی، اور ایک شخص اس میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے سورہ نحل کی تلاوت کی تو اسے ایک جگہ شبہ لگا، جس طرح حافظوں کو پڑھنے میں مشابہ لگ جاتا ہے، تو میں نے لقمہ دیا اس سورت پڑھنے والے کو، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ کیا تمہیں یہ سورت یاد ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا یہ تو بڑی نعمتوں والی سورت ہے، اور قریب سے ایک تکیہ اٹھایا اور اس میں سے ایک کاغذ نکال کر اسے دیکھنے لگا۔ اتنے میں وہ کالی عورت بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی اس نے یہ گناہ کیا اور یہ گناہ کیا، جیسے وہ پہلے کو بتا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر خوبصورت چہرے والے شخص نے میری نیکیاں گنوانا شروع کر دی۔ تو جب اس نے میری نیکیاں گنوانا شروع کر دیں تو پھر نماز پڑھنے والے آدمی نے میری نیکیاں سن کے کہا یہ شخص تھا تو گناہ گار، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اس کی موت کا وقت پیر کا دن ہے۔ یہ ساری بات بتا کر اس شخص نے ہمیں کہا اگر میں پیر کو مروں تو سمجھ لینا جو کچھ میں نے دیکھا حق ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ درد اور کرب کی وجہ سے یوں ہی کہہ لینا جیسے ایک بندے کو تکلیف ہو تو وہ تکلیف کی حالت میں عجیب عجیب باتیں منہ سے نکالتا ہے۔ پھر جب پیر کا دن آیا تو وہ بالکل صحت مند ہو گیا، وہ بندہ پیر کے دن صحت مند ہو گیا، مگر جیسے ہی دن ڈھلنے لگا تو سورج ڈوبنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو نیکیاں جو ہیں یہ بعد از انتقال، یعنی ہمارے ہاں تو
ہم تو اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، لیکن جس کی روح قبض ہو چکی ہے اس کا ایک علیحدہ اب جہان شروع ہو چکا ہوتا ہے، ایک علیحدہ سسٹم جو ہے وہ اس کے سلسلے کا وہ معاملہ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اب ایک اور حکایت جس کو امام سیوطی رحمۃ اللہ نے نقل کیا وہ سماعت کیجئے کہ حضرت سیدنا صالح بن یا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پڑوسی نے بتایا کہ ایک شخص کی روح پرواز کر گئی، پھر اس پر اس کے اعمال پیش کیے گئے، تو اس نے کہا جن جن گناہوں سے میں سچی توبہ کر چکا تھا وہ ختم ہو گئے، اور جن سے توبہ نہ کی تھی وہ موجود رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ آج ہمارا جمعے کا عنوان بھی توبہ کے بارے میں تھا، تو اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ جن کی میں نے توبہ کر لی وہ تو میرے کھاتے میں نہیں تھے، اور جن گناہوں کی میں نے توبہ نہیں کی تو وہ موجود تھے، یہاں تک کہ، اب یہ بات بڑے دھیان سے سنیے گا، یہاں تک کہ ایک معمولی دانہ انار کا جو گر گیا تھا اسے اٹھا کر کھا لینے کی نیکی بھی لکھی گئی تھی۔ یہ اللہ کا رزق ہے نا، تو وہ نیکی بھی میرے کھاتے میں لکھی ہوئی تھی۔ اور ایک رات بآواز بلند میں نماز پڑھ رہا تھا کہ سن کر پڑوسی جاگ گیا، اس نے بھی نماز پڑھ لی، میں نے دیکھا کہ وہ بھی میرے کھاتے میں نیکی لکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ اسی طرح ایک دن میں کچھ لوگوں کے پاس موجود تھا، ایک مسکین آیا جسے میں نے ان لوگوں کی وجہ سے 1 درہم دیا تھا، لیکن اس عمل نے مجھے نہ نفع دیا نہ نقصان۔ آپ شاید آخری سطر پہ غور کر سکے کہ نہیں، ایک دانہ کھایا ہے تو وہ بھی کھاتے میں لکھا ہوا ہے۔ رات کو تلاوت نماز میں کر رہے تھے تو پڑوسی جاگ کے اس نے بھی کہا میرا گوانڈی پڑھ رہا ہے تو میں بھی پڑھوں، اس نے نماز شروع کر دی، وہ بھی نیکی میرے کھاتے میں لکھی ہے۔ اب آخری بات وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 4 دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک مسکین آیا تو میں نے اس کو 1 درہم دیا، لیکن میں نے درہم، میرے دل میں اس وقت یہی تھا کہ یہ لوگ آئے ہوئے اور یہ دیکھے کہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، تو اس درہم کی کوئی نیکی میرے کھاتے میں نہیں تھی۔ پتہ چلا عمل وہی مقبول ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اسی کا فائدہ ہے، اسی سے دنیا اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ اب ایک اور روایت سماعت کیجئے گا جس کو امام سیوطی نے بھی نقل کیا اور امام ابن عساکر نے بھی اس کو نقل کیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے عظیم صحابی ہیں، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے۔ یہ سوچ کر سب لوگ آپ کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ دیا۔ اچانک سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ میرے پاس 2 سخت طبیعت والے فرشتے آئے اور کہا ہمارے ساتھ عزیز و امین رب تعالیٰ کے پاس چلو تاکہ تمہارا فیصلہ کروائیں۔ چنانچہ وہ مجھے لے کر چلے تو راستے میں 2 مہربان فرشتے ملے، یہ سخت تھے جو کہنے لگے چلو اللہ کے دربار میں لے جائیں تمہارا فیصلہ ہو، اور اب راستے میں 2 مہربان فرشتے ملے تو وہ فرشتے ان سے کہنے لگے کہ اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو دونوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فیصلہ کروانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو ان دونوں مہربان فرشتوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، کیونکہ ان کے لیے خوش بختی کا فیصلہ اسی وقت ہو چکا تھا جب یہ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے۔ تو اس کے بعد، اس واقعے کے بعد سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ 1 مہینے تک زندہ رہے اور پھر ان کا وصال اقدس ہو گیا۔ تو عزلوں کے فیصلے ہمیشہ غالب ہوتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث شریف ہے کہ فرشتہ جو ماں کے پیٹ پر مقرر ہے وہ آتا ہے
تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یہ جو گوشت کا پیس ہے ماں کے پیٹ میں، الہی لڑکا بنانا ہے کہ لڑکی، نیک بخت ہے کہ بد بخت، جنتی ہے کہ دوزخی، اور رزق کتنا ہے اور عمر کتنی ہے؟ تو فرشتہ رب سے پوچھتا ہے اور ادھر سے جو ہدایت جاری ہوتی ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو رزق اور موت اور وقت اور یہ سارے معاملے جو ہیں وہ رحم مادر کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کے دربار سے مقرر ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب امام سیوطی نے ایک اور حکایت نقل کی۔ حضرت سیدنا عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا سلیمان بن ربیعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہیں سے مشک ملی، وہی خوشبو، تو انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ کے پاس رکھوا دی۔ تو جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو زوجہ پاک سے فرمایا کہ میں نے تمہیں چیز دی تھی وہ کہاں ہے، یعنی وہی مشک، وہی خوشبو۔ تو وہ فرمانے لگی کہ میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا اسے پانی میں ملا کر میرے بستر کے ارد گرد چھڑک دو، کیونکہ میرے پاس اللہ کی مخلوق میں سے وہ ہستیاں جلوہ گر ہونے والی ہیں جو نہ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں مگر خوشبو محسوس کرتی ہیں۔ تو یہ کھانا، نہ کھانا اور نہ پینا یہ ملائکہ کی صفت ہے نا۔ تو دیکھیں یہ اللہ والوں کو پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا سفر آخرت جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ تو اب وہ عین ٹائم آ گیا ہے تو کا خوشبو چھڑکا دو، کہ روٹی پانی تو اب ان کے لیے پکا نہیں سکتے کہ ان کو پہلے دعوت کرے، کیونکہ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں، البتہ خوشبو چھڑکا دو۔ یہی وجہ ہے کہ سید عالم شفیع اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ جس نے لہسن اور کچی پیاز کھائی ہو تو جب تک وہ منہ سے اس کی بو دور نہ کرے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ آگے کیا فرمایا کہ فرشتوں کو بھی اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ بات اور وہ حدیث شریف دونوں کو ملائیں تو نتیجہ واضح ہے۔ اسی لیے جان عالم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا اگر میری امت کا مشقت میں پڑھنا مجھ پہ گراں نہ گزرے تو میں فرض کر دوں کہ جب یہ مسجد میں آیا کریں تو خوشبو لگا کر آیا کریں۔ یعنی فرض نہیں کیا کہ اگر کسی کو خوشبو نہیں ملی وہ لگا کر نہیں آئے گا تو گناہ گار ہوگا، البتہ پسند فرمایا ہے کہ مسجد میں آئیں تو خوشبو لگا کر آئیں۔ مسجدوں کو بھی خوشبودار رکھنے کا حکم دیا، لہٰذا نماز کے لیے آئیں تو سنت کی ادائیگی کی نیت سے اور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان اقدس پر عمل کی نیت سے خوشبو کا استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ اجر ملے گا، وگرنہ وہ درہم والا کام ہوگا کہ 4 سجنوں میں بیٹھ کر دے دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ ان کے دکھاوے کو دیا۔ تو اگر خوشبو اس لیے لگائی ہے کہ ایک دفعہ پتہ لگ جائے کہ ایسی کیڑی خوشبو لائی، تو پتہ ہی لگنا ہے، ثواب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے لگائی جائے کہ میرے کریم کو پسند ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اجر پھر ملے گا۔ اسی لیے فرمایا مومن کی جو نیت ہے نا وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عمل میں ریاکاری آ گئی تو منہ پہ مارا گیا، اور نیت نیک کر لی، عمل نہ بھی ہو سکا تو اس نیک نیت پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور جب وہ کر لے گا تو 10 گنا ثواب اس کو زیادہ عطا فرمائے گا۔ ایک اور حکایت سماعت فرمائیے، امام سیوطی رحمت لکھتے ہیں عظیم محدث بھی ہیں اور اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا داؤد بن ابو ہند رحمۃ اللہ علیہ مرض طاعون میں مبتلا ہوئے تو ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو فرمانے لگے کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تم اس کے پاس کیا پاتے ہو، یعنی 2 فرشتے آئے ہیں، ایک پوچھتا ہے اس کے پاس کیا پاتے ہو، تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تکبیر 1، مسجد کی طرف جانا 2، اور قرآن مجید پڑھنا۔ اس وقت تک آپ نے پورا قرآن حفظ نہیں کیا تھا، لیکن جب اس بیماری سے صحت یاب ہو گئے تو آپ نے پورا قرآن حفظ فرما دیا، سبحان اللہ الکریم۔ تو یہ نیکیاں ہیں جو آخرت کے مرحلے میں فائدہ دیتی ہیں، آخرت کے مرحلے میں بندے کے لیے نجات کا سبب بنتی ہیں۔ اب ایک اور حکایت سماعت کیجئے، حضرت سیدنا قاسم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا ابو قلابہ جرمی رحمۃ اللہ علیہ کا بھتیجا وہ گناہوں کا عادی تھا
تو اس کی موت کے وقت گدھ سے مشابہ دو پرندے آئے. یہ جو گدھ ہے نا، گدھ اس کی مشابہ، اور گھر کے روشن دان میں بیٹھ گئے. ایک پرندے نے دوسرے سے کہا اتر کر اس کی چھان بین کرو، تو اس نے اپنی چونچ مردے کے پیٹ میں گاڑ دی. یہ سب حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہو رہا تھا، وہ اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے. پھر پرندے نے کہا اللہ اکبر، اے میرے ساتھی نیچے اترو، کیونکہ میں نے اس کے پیٹ میں تکبیر پائی ہے. یہ اللہ اکبر پڑھنا، کیا پڑھنا جناب؟ اللہ اکبر. میں نے اس کے پیٹ میں تکبیر پائی ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں انزاکیہ کی دیوار پر کہی تھی. انزاکیہ علاقے کا نام ہے. اس کی دیوار پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہا ہے، تو وہ میں نے اس کے پیٹ میں وہ تکبیر کہنے والا عمل پایا ہے. دوسرے پرندے نے یہ سن کر سفید پاکیزہ کپڑا نکالا اور دونوں نے اس کی روح کو اس سفید کپڑے میں لپیٹ لیا اور اٹھا لیا. پھر دونوں پرندوں نے، اب یہ جو اللہ کے ولی حضرت ابو قلابہ ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا وہ بھتیجا فوت ہوا تھا، تو وہ حضرت ابو قلابہ سے کہنے لگے اٹھو اور اپنے بھتیجے کو دفن کر دو کیونکہ یہ جنتی ہے. ابو قلابہ بہت معزز شخصیت تھے. وہ باہر نکلے اور لوگوں سے یہ سارا واقعہ بیان کیا. راوی کہتے ہیں کہ اس لڑکے کے جنازے میں اس قدر بڑا مجمع تھا کہ میں نے آج تک اتنا بڑا مجمع نہیں دیکھا. تو دیکھیں ایک تکبیر اللہ اکبر، وہ بھی موت کے بعد اس کے کام آئی ہوئی ہے. تو پھر فرائض اور واجبات کے متعلقہ آپ خود سن لیں، خود غور کر لیں کہ اس کا عالم اور کیفیت کیا ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ چند باتیں حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نقل فرمائی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اور آخر میں دو باتیں سماعت کر لیں، پھر ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھی اس پر پیش کیے جاتے ہیں. اگر وہ اہل ذکر سے ہوتا ہے، اہل ذکر، اللہ کا ذکر کرنے والا، تو ذکر والوں کو اور کھیل کو، دوالا ہوتا ہے تو کھیل والوں کو پیش کیا جاتا ہے. یعنی بندہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کے دوست یار سجن بیلی جو ہیں وہ بوقت موت اس پر پیش کیے جاتے ہیں. اس کی یاری تعلق سنگت نسبت رب کی یاد والوں سے ہے، تو پھر ہے غوث و خواجہ و داتا سے پیار ہو تو مرتے وقت پھر انہی کی جلوہ گری ہو، تو اور کیا چاہیے؟ سمجھ گیا آپ؟ اور اگر معاملہ دوسرا ہے تو پھر وہ اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور روایت پر ہے کہ ہر شخص پر مرتے وقت اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے پیش کیے جاتے ہیں. اگر وہ کھیل کود والوں میں سے تھا تو کھیل کود والوں کو، اور عبادت گزاروں میں سے تھا تو عبادت گزاروں کو پیش کیا جاتا ہے. بصرہ شہر کے مشہور عبادت گزار سیدنا ربیع بن برہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ملک شام میں ایک شخص کو مرتے وقت دیکھا کہ اسے لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کی گئی. وہ مرنے لگا ہے، اس پر آخری لمحات طاری ہیں، اور قریب والے کہتے لا الہ الا اللہ پڑھ. سرکار علیہ السلام نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، یعنی جب تم دیکھو نا کہ کسی پر آخری وقت طاری ہے تو اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. علماء یہ فرماتے ہیں کہ اب پتہ نہیں ہے اس بندے پہ کیا حال ہے، اس کی کیا کیفیت ہے. سکون میں ہے تو پڑھ لے گا، اگر عذاب میں ہے تو پھر اول پول بول سکتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے قریب کلمہ پڑھنا شروع کیا جائے تاکہ اس کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہو جائے. اب یہ شخص جو ملک شام میں فوت ہونے لگا ہے، آخری وقت ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ. وہ کہنے لگا مجھے شراب پلاؤ اور تم بھی شراب پیو، معاذ اللہ تعالیٰ. اسی طرح فرماتے ہیں کہ احواز نامی علاقے میں ایک شخص کو آخری وقت میں لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو وہ آگے سے کہنے لگا یازدہ
یعنی 10 11 10 11 10 11 12 وہ یہ گنتی بیان کرنے لگ گیا۔ اور فرماتے ہیں بصرہ میں ایک شخص مرنے والا تھا تو اس کو تلقین کی گئی کہ کلمہ پڑھ، تو وہ آگے سے یہ شعر پڑھنے لگ گیا، یا رب قائلۃ یوما وقد تعبت کیف الطریق الی حمام منجاب، ہائے رے وہ تھکی ہوئی عورت جس نے ایک دن کہا کہ منجاب کے حمام کا راستہ کس طرف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو دنیا میں سبق پکے ہیں وہ آخری وقت بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے مرشد کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سرہ العزیز، آپ تلقین فرماتے تھے کہ بندہ خدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ شریف جو ہے کثرت سے پڑھا کرو۔ اور فرماتے تھے کہ اپنے دل کی دھڑکن جو اپنے شب برات کے اجتماع میں اس کی آپ اس کو مشق کہہ لیں کروائی تھی کہ پہلے زبان سے کہتا رہے اللہ اللہ، اور پھر زبان بند سانس بند، اور پھر دل کی دھڑکن پر اس ذکر کو چالو کرے، تو پھر فرماتے تھے کہ پھر یوں ہوگا کہ چپ بھی بیٹھا ہے تو دل اللہ اللہ کرے گا، سویا بھی ہوا ہے تو دل ذاکر ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا۔ اور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوا داخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو برے خاتمے سے ڈرتے رہنا چاہیے، خیر کی جو گزارش ہے وہ رب کے دربار میں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ چند واقعات و حکایات و روایات تھیں جو عاشر حسن